ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اس پر اللہ کا شکر احسان. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عشرے تک پہنچایا. یہ اول عشرہ جو چلتا ہے رحمت کا عشرہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے رہے ہیں وہ خوب اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ اس طریقے سے تجارتوں میں کمی کر کے اپنے راحت اور آرام میں کمی کر کے عبادات میں مشغول ہیں اور اپنے آپ کو تھکانے تھکے ہوئے ہیں. نیند لگ رہی ہے لیکن پھر بھی اپنی نیند کو قربان کر کے تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں, تھوڑی سی راحت کر رہے, باقی شب و روز عبادت میں مشغول ہے. ایسے بندوں کی مثال اور صفات قرآن نے بتایا: امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. کہ میرے بندے تو وہی ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگنے والے, راتوں کو عبادت کرنے والے, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. میرے خاص بندے وہ اپنے بستروں سے الگ ہو کر راحت آرام کو ایک طرف کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے پکارتے ہیں. وَيَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں, کبھی رحمت کے شوق میں, کبھی خوف کے ڈر سے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ توفیق دے رہا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, کسی کے بارے میں شکوہ شکایت نہ کرے کہ رمضان میں بھی وہ اس طریقے سے عبادت نہیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پہنچے, دیکھا یہ دونوں تو تہجد کی نماز پڑھ لی لیکن اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. تو بیٹے نے کہنا شروع کیا کہ آپ پٹھان کے کیسے لوگ ہیں؟
کہ یہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، فوراً حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے بیٹے، اس سے اچھا ہے کہ تو بھی سو جا، کسی کے بارے میں تو بدگمانی کر رہا ہے، اس سے اچھا ہے کہ تو بھی سو جا۔ اس لیے روزے میں تو خود غیبت سے بلکہ بدگمانی کرنے سے بھی بتایا گیا ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنے دل دماغ کی بھی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں اور دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن روزے میں بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، تاکہ اللہ کا تعلق ہمیں حاصل ہو، اس سے خوف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد بیکار بات، لایانی بات، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی غیبت بالکل بھی رمضان میں نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں بیٹھک بس اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ بس بیٹھتے ہیں، ان کی ان کی بس برائیوں میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک آنے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، میں گزشتہ جمعہ کو بیان کر رہا تھا، اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ ایک تو اس مہینے میں تم اللہ کی رضا کو حاصل کرو اور یہ دعا بھی مانگو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اس مہینے میں کثرت سے یہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کو سجا دیتے ہیں، آراستہ کر دیتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنتی لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ استقبال کرتے ہیں جنتی لوگوں کا۔ جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اکرام کرتے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں، خاص طور سے شام کے وقت ایک بدبو قسم کی اور اس قسم کی گیس وغیرہ اور ڈکار وغیرہ بظاہر آدمی کو بڑا خراب لگتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ روزے دار کا مقام، ایک جگہ روزے دار کا مقام ارشاد فرماتے ہوئے یوں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں اور میں خود عطا کروں گا۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باب ریان میں جنت کا ایک اونچا مقام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو جنت کا طلب، دوسرا جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں شیاطین کو قید کروا دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو بہکا نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جہنم والے اعمال سے بڑے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ خاص طور سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ دوسری جو دو دعا مانگنی چاہیے وہ استغفار ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کریں۔ یہ دوسرا عشرہ چلنا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا عشرہ مغفرت کا۔ تو اس میں خاص طور سے ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ حدیث میں آیا کہ وہ بندے بڑے قابل قبول ہیں اور بڑے نصیب ہیں کہ جو بندے اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس کا دوسرا معنی توبہ، کہ اللہ کے جناب میں توبہ کرنا چاہیے۔
خاص طور سے افطاری کے وقت، سحری کے وقت، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے سحری کے وقت 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھے اور پھر اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی مغفرت کی، بخشش کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، وہ بڑا بدنصیب بن جائے گا، بڑا بدنصیب، یہ سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو خطبے کے درمیان ہی میں آپ اپنی زبان مبارک سے آمین آمین کہنے لگے۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا نبی اللہ، آپ خطبے میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ آمین آمین کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے، رمضان میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے، حضرت جبریل امین بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، 5000 سے زائد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بددعا کر رہے تھے، وہ یہ بددعائیں کلمات یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا دے، وہ اپنی بخشش نہ کروا دے، وہ بڑا بدنصیب ہے اور اس کے اوپر لعنت۔ ذرا سوچیں، ایک تو خطبے کے دوران اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جب خطیب منبر پر چڑھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور خطیب جب درمیان میں بیٹھتا ہے تو اس وقت اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے حکم بھی ہے کہ جب خطیب بیٹھے بیچ میں، اس وقت انفرادی طور پر بغیر ہاتھ اٹھائے جو بھی بندہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، مختصر لمحہ لیتا ہے، مختصر وقت لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آمین کہہ رہے تھے، تو وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ جبریل امین اس طریقے سے بددعا دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو رمضان مبارک جیسا مہینہ عطا فرمائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے، وہ اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے دروازے کھول رکھتے ہیں۔ افطاری کے وقت لاکھوں، سحری کے وقت لاکھوں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بس بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ بس میرے بندوں کی کسی طریقے سے مغفرت ہو جائے، میرے بندوں کی کسی طریقے سے بخشش ہو جائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس طریقے سے رمضان مبارک میں کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی منٹ اور سیکنڈ ضائع نہ کریں۔ ہماری زبانوں پر استغفار کے کلمات، اس طریقے سے ذکر کے کلمات، نسألک اللہ ونعوذ بک من النار، نسألک الجنہ، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، یہ اس طریقے سے ہماری زبان پر یہ الفاظ جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جن کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنے والدین کو راضی نہ کریں۔ اس مہینے میں ہمیں جہاں پر اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے والدین کو بھی راضی کرنا ہے۔ والدین اگر راضی نہیں ہوئے تو پھر اللہ بھی راضی نہیں ہوگی۔ رمضان میں خاص طور سے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی مان کر چلنا، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کرنا۔ آج عام طور سے لوگ والدین کو ناراض کرتے ہیں، والدین کی جیسی خدمت کرنا چاہیے ایسا نہیں کرتے، بیوی بچوں کی جو خدمت کر دیتے ہیں،
لیکن والدین کی جیسی خدمت کرنی چاہیے، اس میں بڑی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو رمضان میں اس کی مشق کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے والدین ہم سے راضی ہو جائیں، والدین ہم سے خوش ہو جائیں۔ والدین کی خدمت کرنا اتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، جنت میں جو میرا ساتھی بنے گا، جنت میں جو میرا رفیق بنے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی دنیا میں زیارت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم کو اس کی تمنا ہے تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے ایک قصائی کے پاس پہنچے، قریشی کے پاس پہنچے، گوشت کاٹنے والے کے پاس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ یہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ عجیب تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہی تمہارا ساتھی جنت میں بننے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے تھے، کوہ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جو لوگ پیغام دیا کرتے تھے وہ پیغام بھی اس طریقے سے لے کر جایا کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ وہ قصائی اپنی اماں، اس کے اماں بیمار ہیں، بستر عیادت پر ہے، کیونکہ اپنے منہ سے کھانا چبا کر اپنے اماں کو کھلا رہے ہیں۔ اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ان کی اماں کھا سکے، تو اس طریقے سے اپنے منہ میں ڈال کر اس کو ہلکا پھلکا کر کے اس طریقے سے وہ کھلا رہے تھے۔ تو پھر سمجھ گئے ہاں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ یہ جو والدہ کی خدمت کرنا ہے، اس کی وجہ سے اس کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ میں تمہارا رفیق بناؤں گا، جنت میں تمہارا دوست بناؤں گا۔ اس لیے جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنی والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ بزرگوں سے ہم دعائیں لیتے ہیں، بزرگوں کے پاس، اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں یہ نعمت موجود ہے، ہم ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں اور ان کی ناراضگی سے بچیں۔ تیسرا وہ فرمایا کہ وہ بھی بد نصیب ہے، ان کے اوپر لعنت ہو جن کے سامنے میرا نام نہ آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ رمضان مبارک میں خاص طور سے درود پاک کا اہتمام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دینی مجلسوں میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا ہم نے، 2 مرتبہ پڑھ لیا، ہر مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ دارالعلوم میں جب پڑھ رہے تھے، حدیث کا درس ہونا تھا، تقریباً 6000 طلبہ ہوا کرتے تھے۔ حدیث پڑھاتے ہوئے محدث ہمارے استاد جب یوں کہا کرتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پورا آج بھی یہی منظر ہے، ہر طالب علم درود شریف پڑھتا تھا، ہر طالب علم، اور اس درود شریف کی برکت سے پورا ہول جو تھا، پورا دار حدیث کا جو درسگاہ تھا وہ پورا گونج جایا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی کثرت سے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ آج پریشانیوں کا عالم ہے، چاروں طرف پریشانیاں، ہم سب کو چاہیے درود شریف پڑھ کر عالم اسلام کے لیے، ہماری اس ملک کے امن اور سلامتی کے لیے ہم درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ خاص طور سے ہمارے گھر والے ہماری نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، بچے ہماری مان کر نہیں چلتے ہیں، گھروں میں تنگیاں ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس کا بہترین حل درود شریف ہے۔ کثرت سے ہم بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو کثرت سے درود شریف پڑھوائیں۔ یہ گھروں کی نا اتفاقیاں سب اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ جس کو دیکھو اولاد کی نافرمانی کا گنا شکوہ کر رہا ہے کہ ہماری اولادیں ہمیں ستا رہی ہیں، صحیح راستے پر نہیں ہیں، اولادیں شراب کباب میں لگ گئی، غلط راہوں پر چل گئی۔
ان کی ہدایت کے لیے کہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری پر لگ جائے، سب سے بہترین عمل ان کے لیے درود شریف کا عمل کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے۔ آپ نے رمضان کی قدر کرتے ہوئے امت کو تعلیم دیا ہے کہ امت یہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے خوب عبادت کرے، رمضان میں نافرمانیوں سے، معصیت سے، برے کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر زیادہ نیکی نہیں کر سکا کوئی بات نہیں، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ رمضان کے ادب اور احترام میں لوگ اپنے گھروں سے ٹی وی یہ سب چیزیں گھروں میں سے نکال دیا کرتے تھے اور بچا کرتے تھے۔ اب ایک بہانہ چل گیا کہ ہم لوگ تو تراویح سنتے ہیں اور رمضان کے خاص جو وہاں پر عمل ہوتے ہیں، عمرہ ہوتا ہے، بیت اللہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے گھروں میں یہ چالو رہتے ہیں۔ شروع میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ لوگ بند کر دیا کرتے تھے یا پردہ ڈال دیا کرتے تھے، لیکن دینی لائن کے بہانے سے یہ شیطانی حربہ ہوتا ہے، یہ شیطانی چال ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے موبائل ہے یا سیریل ہے سمجھتے ہیں کہ ہم تو مکہ دیکھ رہے، مدینہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر اس کے نتیجے میں بہت سی برائیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اس سے بھی رمضان مبارک میں احتیاط کریں، پرہیز کریں، اور یہ سب چیزیں صرف ایسا نہیں کہ رمضان ہی میں اپنے آپ کو بچائیں۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ جب رمضان میں ان برائیوں پر آپ پردہ ڈال دیتے ہیں تو گویا آپ نے کفن کو پہنا دیا، تو پھر اس کو دفن بھی کر دو۔ اس سے ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، اس سے ہماری عورتیں بگڑ جاتی ہیں، اس سے ہماری روحانیت خراب ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک میں جو ہم سب عمل کر رہے ہیں، ایک نور اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، روحانیت کی لائن سے محنت کر رہے ہیں، یہ چند سیکنڈ میں یہ روحانیت اور یہ نور والے عمل یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے رمضان مبارک میں ان گناہوں سے خاص طور سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان مبارک کے خاص اعمال جو ہیں، تراویح ہے، تراویح الحمدللہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اور پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، ایک دن بھی نہ چھوڑا جائے۔ سفر کے علاوہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی اس طریقے سے تراویح کو چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز پڑھی اور امت کو ترغیب دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کروایا ہے، اور تراویح کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے، جلدی سے آئے، جہاں تک ہو سکے چھوٹے بچوں کو نہ لائیں، اگر بچے آئیں تو ان کو اپنے ساتھ میں رکھیں، ان کو الگ نہ چھوڑ دیں، اس سے یہ شرارت کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور خود بھی بشاشت کے ساتھ تراویح پڑھیں، جہاں تک ہو سکے اگلی صفوں کا اہتمام کریں۔ ہم دیر سے آتے ہیں، اگلی صفوں کا اہتمام کریں، بیچ میں بیٹھیں نہیں، ورنہ عام طور سے لوگ بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا ہی دیر کو ہوتا ہے، اس میں شیطان پانی پینے کے بہانے سے، ادھر کے بہانے سے صفوں سے اٹھواتا ہے، اس سے تراویح کا لطف اور تراویح کی حلاوت یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز کو توجہ کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، ان بوڑھوں ضعیفوں کو دیکھیں، اکثر بوڑھے ضعیف آگے صفوں میں ہوتے ہیں اور ہمارے نوجوان پیچھے کی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ ان بوڑھوں کو دیکھیں کہ یہ بیچارے اپنی ضعیفی کی حالت میں، ان کے گھٹنے میں درد ہے، اتنے دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، لیکن پھر بھی یہ پابندی کے ساتھ اس طریقے سے یہ تراویح کی نماز پڑھنے، اور ہم جوان ہو کے بار اٹھیں بیٹھیں باہر نکلیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے تراویح کی نماز کو توجہ دھیان کے ساتھ، ایسا نہیں کہ تراویح میں کھڑے ہو گئے، ہمارا ذہن ہمارا دماغ بس یہی ہے کہ کب امام صاحب فارغ کر دیں اور کب ہم مسجد سے جلدی سے نکل جائیں، جا کے کریں گے کیا؟ اتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں، آپ کریں گے کیا؟ جب آپ نے رمضان میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیا
تو پھر رمضان میں عبادت بھی کریں گے. ادھر ادھر جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کس سب حالات چلتے ہیں. ہم ذرا حالات کو دیکھیں. کیا ایسے ہی رمضان ہمیں گزارنا چاہیے؟ ایسے رمضان تو ہر سال ہم گزار دیتے ہیں، ہر سال رمضان آتا ہے، لیکن ایسے ہی لغو کاموں میں، بیکار کاموں میں اگر اس طریقے سے ہم رمضان گزاریں گے تو پھر رمضان آنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے تراویح بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور راتوں کو قیام کریں، مسجدوں میں آ جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ گھروں پر عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، راتوں کو جتنا ہو سکے قیام کرو، پھر سحری کرو، پھر آ جاؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، لیکن جتنا ہو سکے وہ اللہ کے گھر میں آتے رہو، جاتے رہو. مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. خاص طور سے رمضان مبارک میں آئیں، کبھی نفل نماز پڑھنے ہو، کبھی قرآن کی تلاوت کرنے ہو، کبھی توبہ اور استغفار کرنے ہو، کبھی دین کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہو. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. قرآن اور رمضان مشابہت رکھتا ہے. ایک روایت میں یوں آیا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، مکمل کیا ہے. تو رمضان اور قرآن خاص طور سے جوڑ ہے. جتنا ہو سکے رمضان میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یہ نہ سوچیں کہ مجھے قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، بلکہ پڑھنا چاہیے، اپنے اعتبار سے کوشش کرنا چاہیے. جو آدمی اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں. وہ فرشتہ صحیح کر کے صحیح انداز میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. بعض لوگ قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں آتا نہیں صحیح پڑھنے. صحیح پڑھنا قرآن کس کو آئے گا؟ لیکن جتنا ہو سکے قرآن پاک صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اللہ والے کتنا رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. قیام میں پوری رات اس طریقے سے 2 رکعت میں قرآن مجید کی ختم کر دیتے ہیں. صحابہ میں بھی یہ معمول تھا، تابعین میں بھی یہ معمول تھا، اور اب بھی معمول ہے. بہت سے اللہ کے بندے اس طریقے سے قرآن مجید رات کو ختم کرتے ہیں، دن کو ختم کرتے ہیں. مستورات اور خواتین اس میں بھی اس کا رواج پایا جاتا ہے اور اہتمام پایا جاتا ہے. مستورات اور خواتین ان کو بھی توجہ دلائیں کہ وہ بھی تراویح کا اس طریقے سے اہتمام کریں. اگر ہمارے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے تو ایسا کچھ نظم کریں کہ وہ قرآن مجید تراویح میں پڑھائیں اور مستورات اور خواتین پیچھے کھڑے. یہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ حفاظ قرآن جو زیادہ ہیں ان کا قرآن بھی محفوظ رہے گا. اس زمانے میں بہت حفاظ ہوتے ہیں، تو ان کا اگر قرآن پکا رہے، اگر کئی مسجدوں میں تراویح پڑھانے کا ہی موقع ملا تو اپنے گھروں میں اس طریقے سے قرآن مجید سنائیں اپنے مستورات اور خواتین کے ساتھ. یہ ان کے قرآن پاک پکا کرنے کا ایک بہترین عمل ہے اور بہترین طریقہ ہے. مستورات اور خواتین کے کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی ہم بتائیں ان کو جا کر. خاص طور سے ان کی کچھ دن ہوتے ہیں تو یہ بتائیں کہ ان دنوں میں روزہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جیسے نماز کی قضا نہیں ہوتی ان دنوں میں، عورتوں کے مخصوص ایام جو ہوتے ہیں ان دنوں میں ان کی جو نمازیں چلی جاتی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں، لیکن روزے کی قضا ہے. روزہ ان کو رکھنا چاہیے بعد میں. ہمت تو بیمار لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی ایسا فانی بوڑھا کہ ایسا بوڑھا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں بھی اس کو امید نہیں ہے، تو پھر ایسے کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیا کرے. فدیہ ایک روزے کا 2 کلو کے اس کے روپے ہو گئے نا 50-60 روپیہ. یہ اس طریقے سے ایک دم بھولے
کہ وہ آئندہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے فدیہ دے دیا کرے۔ اسی طریقے سے اگر صحت مند ہے، کبھی کوئی ایسی بیماری آ گئی وقتی طور پر، تو پھر ان کے لیے یہ فدیہ نہیں ہے، بعد میں اس طریقے سے وہ فدیہ کے طور پر اس طریقے سے وہ روزہ رکھے، خود روزہ رکھے، جہاں تک ہو سکے خود روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، تھوڑی تھوڑی عذر اور تھوڑی تھوڑی بہانوں پر سستی نہ کر جائے، بلکہ ہمت رکھے۔ تھوڑی تھوڑی بیماری ہوتی ہے، بعض لوگ ڈائبٹیز کے بیمار ہوتے ہیں، اور بھی بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں، تھوڑا برداشت کرتے ہیں، شام تک تھوڑا رہے گی تکلیف، لیکن پھر اللہ تعالیٰ راحت دے دے گی، کیونکہ رمضان کا اگر ایک روزہ چھوٹ گیا، آدمی زندگی بھر روزہ رکھے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے خاص طور سے ان روزوں کا خاص طور سے اہتمام کے ساتھ رکھا جائے، تھوڑی تھوڑی عذر اور تھوڑی تھوڑی حالات میں آ کر روزوں کو توڑا نہ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو ان کے لیے مسلسل 2 مہینہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکے تو پھر ان کے لیے 60 مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ رمضان میں مسجدوں کے اندر رہا کریں، زیادہ اپنے گھروں پر نہ رہیں، دن میں خاص طور سے اکثر بیشتر ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا نبی اللہ، میں روزے کی حالت میں اس طریقے سے مجھ سے حرکت ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھو۔ فوراً کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے میں تو میری یہ حالت ہو گئی، میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکا اور مجھ سے ایسی حرکت ہو گئی، تو 2 مہینہ کس طریقے سے میں رہوں گا؟ یہ تو ناممکن میں سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ تم 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگے یا نبی اللہ، میں خود مسکین ہوں، 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی میرے پاس طاقت اور قوت اور گنجائش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، صدقہ کا مال دے کر، یا نبی اللہ، یہ صدقے کا مال ہے، آپ صحابہ میں تقسیم فرما دے جو اس کے مستحق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابی کو بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے صدقے کا مال ہے، اس کو میں تم کو دیتا ہوں، تم اس کو صدقہ کر دو تمہارا، تاکہ کفارہ ادا ہو جائے۔ کہنے لگے یا نبی اللہ، سب سے بڑا تو مسکین میں ہوں، مجھ سے زیادہ کون مسکین ہے، مجھ سے زیادہ کون فقیر ہوگا، میں ہی رکھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو مسکین ہے، اگر تو محتاج ہے تو تو ہی رکھ لے۔ یہ دیکھو ہمارے دین کا کمال ہے، لیکن شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی تو ان کو چاہیے کہ وہ مسلسل بعد رمضان کے مسلسل وہ 2 مہینے، بیچ میں اگر ایک دن بھی غائب ہو جائے گا تو پھر اس کو پھر سے رکھنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کو 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو اس لیے اپنے روزے کو برباد نہ کریں، ہمارے نوجوان وہ اس کا احتیاط کریں۔ 1 مہینے کی تو بات ہوتی ہے، اس سے خاص طور سے احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے ہی میں اکثر لوگ صدقہ کی فطر نکالتے ہیں۔ صدقہ کی فطر
یہ عید کی نماز سے پہلے نکال دینا چاہیے، لیکن اگر ابھی سے نکالیں تو بھی اچھی بات ہے۔ صدقے فطر صرف ہمیں 2 کلو گیہوں سمجھ کر نہیں، بلکہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی کھجور ہے، کبھی کبھی تمر ہے، اس طریقے سے یہ کشمش وغیرہ ہے، ان کا بھی ہزاروں کا حساب ہوتا ہے۔ صرف اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس حساب سے بھی صدقۃ الفطر نکالنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ 1000-2000 ہم دیں گے، کوئی بیچارہ اپنے بچوں کے کپڑے سلا سکے، کوئی اپنے گھر میں صحیح طریقے سے اناج ڈلا سکے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جو صاحب مال ہیں ان کو صدقۃ الفطر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ عام طور سے لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو خوب دل کھول کر اس طریقے سے خرچ کیا جائے، حساب کر کے دیں، بغیر حساب کتاب کے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو زیادہ دے دیتے ہیں، اس میں کمی بیشی دے جاتی ہے۔ اس لیے صرف زکوٰۃ اہل مدارس بس انہی کو دے کر ہم اکتفا نہ کرتے، سب سے بڑا حق اہل مدارس کا، ان کو دیا جائے، ان کا حق ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ بھولیں، اپنے عزیز اقربا کو بھی نہ بھولیں، ان کا بھی اگر دیکھیں بعض لوگ چھپے رہتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے۔ اگر ہمیں لگے کہ اس کے مستحق ہیں یا ان کو اس قسم کی حاجت ہے تو چپ سے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ایسے ہی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس طریقے سے ان کو یہ پیسہ حوالے کریں اور تلاش کر کر کے دیں، خالی ایسے ہی دے دیا، تلاش کر کر کے دیں، کیونکہ اگر ہمارا یہ زکوٰۃ کا پیسہ صحیح مستحق جگہ پر نہیں لگا تو نہیں ادا ہوگا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا یہ زکوٰۃ کا پیسہ اہل مستحق تک پہنچے، لیکن مستحق تلاش کرتے کرتے اتنا بحث و مباحثہ میں نہ پڑے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے اپنے والد مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ ایسے ہی لوگ بظاہر وہ مالدار ہوتے ہیں اور ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں مستحق ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے؟ تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حکیمانہ جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے بیٹے اس کو مت دیکھو کہ کوئی مستحق ہے کوئی غیر مستحق ہے، جو تمہارے پاس آیا ہے اپنی ضرورت لے کر زیادہ چھان بین مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے، آپ زیادہ تحقیق نہیں کیا کرتے تھے، بظاہر ظاہری حالات دیکھ کر آپ اس طریقے سے معاملہ کر لیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی ظاہر کے مکلف ہیں، زیادہ اندرون کی لائن سے ہم اندر زیادہ چھان بین نہ کریں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا وہ میرے بیٹے، اگر اللہ بھی جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، اگر اللہ بھی یہ سوچے کہ یہ میرا بندہ مستحق ہے یا نہیں، اللہ تو اپنے بندوں کو بلا استحقاق اس طریقے سے دے رہے ہیں، تو اس میں زیادہ چکر پہ نہ پڑو۔ اس لیے جو آئے ہمارے پاس اپنی ضرورت لے کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا، کہ مجھے ایسا نہیں بنایا کہ میں جاتا یہ سفرا، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ تو آ رہے ہمارے پاس، ورنہ اصل زکوٰۃ لے کر تلاش کر کے ہم کو خود جانا چاہیے اور ان کو تقسیم کرنا چاہیے، خود یہ ہمارا یہ اس طریقے سے حق ہوتا ہے۔ تو خیر یہ رمضان مبارک کی بڑی مبارک گھڑیاں اور ساعتیں گزر رہی ہیں، خوب اللہ کی رحمت کو لوٹو، اور میں نے جو بیچ بیچ میں جنت کی طرف جہنم سے پناہ یہ سب آپ کی جو دعائیں تھی، اس قسم کی جو باتیں بتائیں، ان کو عملی زندگی میں لائیں، جہاں تک ہو سکے ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق